90 کی دہائی کے اندر ایک ایسی فضا چلی، ایک ایسی ہوا چلی اور وطن عزیز کے اندر ایک ایسی سازش چلی کہ مساجد اہل سنت، مدارس اہل سنت، علماء اہل سنت، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ بندوق کے دور پر، کلاشن کوف کے زور پر اور ہتھیاروں کے زور پر جو غیر ملکیوں نے یہاں پہ لانچ کیا تھا، کسی بھی مسجد میں گھس جاتے، تالے لگا دیتے، ہمارے امام کو ہٹا کر اپنے امام کھڑے کر دیے جاتے، کسی بھی درس کا جو ہمارے روپیوں سے، ہماری زمین سے تیار کیا گیا تھا، وہاں پر راتوں رات جو ہے اٹیک ہو جاتا، حملہ ہو جاتا، اور صبح وہاں سے بورڈ اتار کر دوسرے مکاتب فکر کے لوگ اپنا بورڈ لگا دیتے۔ کوئی بھی غیرت مند سنی عالم اگر حق آواز بلند کرنا چاہتا تھا، اس کے سینے میں گولی اتار دی جاتی تھی اور بم بلاسٹ کر دیا جاتا تھا اور اس کے مدرسے اور گھر کو اڑا دیا جاتا تھا۔ وطن عزیز کے اندر ہم اکثریت ہونے کے باوجود یتیم الحال تھے، کوئی پرسان حال نہیں تھا۔ ہم سسک رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کوئی تو مسیحا آئے گا، کوئی تو ایسا غیرت مند، جری اور بہادر انسان کسی ماں کی گود میں پیدا ہوگا جو ہماری مساجد کا تحفظ کرے گا، ہمارے عقائد کا تحفظ کرے گا، ہمارے نظریات کا تحفظ کرے گا، ہمارے علماء کا تحفظ کرے گا، ہماری سرحدوں کی حفاظت کرے گا، اہل سنت و جماعت کے جو عقائد و نظریات ہیں اور جو ماٹو اور منشور ہے اس پہ پہرا دے گا۔ بس اللہ پاک نے سن لیا ہے، وہ کراچی ہی کی دھرتی تھے جس سے امیر شہدائے اہل سنت حضرت مولانا محمد سلیم قادری رحمت اللہ تعالی علیہ جیسا جوان رب قدوس نے اہل سنت کو عطا فرمایا۔ ہاں وہ بظاہر دیکھنے میں بہت کمزور نظر آتے تھے، لیکن جو سینے میں دل رکھا تھا وہ شیروں سے بھی زیادہ ہمت والا تھا، جو حوصلہ تھا وہ پہاڑوں سے بھی زیادہ بلند و بالا تھا، اور جو درد تھا یقین جانیے کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے ایسا درد نہیں رکھتی جو سلیم بھائی کے سینے میں اللہ پاک نے مسلک کا درد رکھا ہے۔ اور جو ان کی گرجدار آواز تھی اور جو انداز تھا، خدا کی قسم ہے ایک ایک لفظ دل پہ اثر کرتا تھا، روح کو تڑپاتا تھا، اور یوں لگتا تھا پوری سنیت کا درد بیان کر رہا ہے، پوری سنیت کی زبان سلیم قادری کے منہ میں آ گئی ہے اور ہر سنی کی عکاسی کر رہا ہے، ہر سنی کا درد بیان کر رہا ہے۔ ہاں، کراچی کی دھرتی سے مولانا سلیم قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے پاکستان سنی تحریک کی بنیاد رکھی، نعرہ لگایا اور بازو بلند کیا، اور آپ کے ساتھ کاروان میں شامل ہونے والے قبلہ شہید اہل سنت، شہید میلاد مصطفیٰ مولانا محمد عباس قادری کی ذات ہو، یا شہید اہل سنت مولانا محمد اکرم قادری کی ذات ہو، یا شہید اہل سنت مولانا محمد افتخار بھٹی کی ذات ہو، یا دیگر جو شہدائے تحریک پاکستان سنی تحریک ہو، یا انجینئر ثروت اجاز قادری ہو، انہوں نے سروں کے اماموں کو کفن بنا لیا اور ہاتھ میں ہاتھ دے کر یہ آگے چلے ہیں۔ اور پھر سلیم قادری نے ایک ایسا نعرہ اور ولولہ بیدار کیا وطن عزیز کی مٹی میں کہ دیکھا کہ جہاں پاکستان، ملک کے پاکستان کے اندر ہماری مساجد پہ قبضے ہوئے تھے، انہوں نے مسجدیں واپس لے کر دکھایا ہے، ہمارے مدارس کے تالے توڑے گئے تھے، انہوں نے وہاں پھر اہل سنت و جماعت کا راج کر کے دکھایا ہے، ہمارے علماء کو شہید کیا گیا تھا، ان کے خلاف ایف آئی آر کر کے، ان کے خلاف ان قانونی کاروائی کر کے ان کو اپنے انجام تک پہنچا کے دکھایا ہے۔ ایک ٹھنڈی ہوا آئی تھی کراچی سے، ہاں ہر سنی کے دل میں ٹھنڈ پڑی ہے، ہر سنی کی آنکھیں روشن ہوئی ہیں، ہر سنی کو ایک سکون ملا ہے کہ جو ہم یتیم الحالی کی زندگی بسر کر رہے تھے، سلیم قادری کی صورت میں اللہ نے ہمیں سایہ عطا کر دیا ہے، سایہ عطا کر دیا ہے۔ لوگوں، انتہا کا ذہین بندہ تھا، انتہا کا ذہین بندہ تھا، اور دور دور تک اہل سنت و جماعت کے معاملات پر بڑی نگاہ رکھنے والا تھا، اور معاملات کو کیسے حل کیا جاتا ہے ایک طریقہ کار، قانونی طریقہ کار کے مطابق اپنے حقوق کا تحفظ کرنے والا تھا۔ وہ گلی گلی گیا ہے، وہ کوچہ کوچہ گیا ہے، وہ شہر شہر گیا ہے، اتحاد اہل سنت کے لیے علماء کے قدموں میں بیٹھے ہیں، انہوں نے آنسو بہائے ہیں، انہوں نے منتیں کی ہیں، انہوں نے سماجتیں کی ہیں۔ ظالموں نے دن دہاڑے ہمارے
ہمارے اس شیر کو شہید کر دیا اور پیٹھ میں گولیاں مار کر انہوں نے سمجھا ہم اس تحریک کو دبا رہے ہیں، ہم ختم کر رہے ہیں، ہم آواز دبا رہے ہیں۔ انہیں کیا خبر تھی سلیم قادری جو درد دے گئے ہیں، اب تو ہزاروں سنیوں کے سینوں میں گولیاں تو داغی جا سکتی ہیں، وہ درد نکالا نہیں جا سکتا، وہ مشن ختم نہیں کیا جا سکتا۔ پوری فوج آئی اور پوری فوج نے، پوری فورس نے اپنی تحریک کا حق ادا کیا۔ ہاں ہاں، میلاد مصطفیٰ نشتر پارک کے اندر 12 ربیع الاول کو آقا پاک کے ذکر اور عزتوں کے لیے جانے والے وہ تمام شہدائے میلاد مصطفیٰ، ان کے قدموں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ ہاں